آپ نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے اور اویس بھی چلے گا. جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا باقی چلے جاؤ. اویس رک جائے جنت کے دروازے پر رک. وہ ایک دم گھبرائیں گے کہ بوڑھے تھے آتے میں نے کیوں کھلار لیا. کہیں گے یا اللہ کیا ہوا. اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو جہنمی کھڑے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو انگلی کا اشارہ کرتا جا. آج تیری تو فعل جدھر جدھر تیری انگلی جائے گی اتنے اتنے جہنمیوں کو جنت میں ڈالوں گا. تیری ماں کی خدمت جو تو نے ماں کی خدمت کر دی بس آج اس کا صلہ یہ ہے کہ آج جتنوں کی سفارش کرے گا ربیہ اور مضر کی بھیڑ بکریوں کی تعداد کے برابر یا ان کی اپنی تعداد کے برابر. یعنی لاکھوں انسان تیری سفارش شفاعت پر جنت میں جائیں گے. پیچھے تیرا عمل کیا ہے؟ نماز. جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے اور مطلبی لوگوں کی حقیقت آپ کو دکھاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ مجھے میرے بچوں کو بت پرستی سے بچانا، بت پرستی سے بچانا. اور میرا اللہ اپنے حبیب کے گھر کو کہہ رہا ہے انما یرید اللہ یذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آپ کے رب نے آپ کے گھر کو کفر شرک سے پاک کر دیا. صحیح حدیث میں لکھا ہے طے شدہ امر ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا کے اوپر جھنڈا صرف میرے حضور کا ہوگا. پوری دنیا کے اوپر ہم نہ دیکھ سکے تو ہماری نسلیں ضرور دیکھیں گی انشاءاللہ. اور وہ وقت آ کے رہے گا اور وہ شانیں ظہور پذیر ہوں گی اور گلی گلی حضور. یہ بڑا مشہور قول ہے حضرت علی کا، یاد رکھنا. آپ فرمایا کرتے تھے علم جو ہے وہ مال سے ہمیشہ بہتر ہے. ایک شخص نے کہا حضور تھوڑی سی بات کھول دیں. تو آپ فرمانے لگے مال تو فرعون کی وراثت ہے اور علم نبیوں کی وراثت ہے. اور آپ فرمانے لگے مال تو تقسیم کرنے سے کم ہوتا ہے، علم کو بانٹتے جانا یہ بڑھتا جائے گا. امام راضی نے لکھا ہے مولا علی کا قول. تو پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مال تو دنیا میں پیچھے رہ جاتا ہے اور علم تو قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے. دیکھیں نا ایک جملہ ہے حضرت علی کا، اسے ہمیشہ یاد رکھیے گا. آپ فرمایا کرتے تھے تعلق رابطے سے رہتا ہے. آپ کھول لیں اس قول کو جتنا مرضی کھول لیں. آپ فرمایا کرتے تھے رابطہ رہے تو بیگانے بھی اپنے ہو جاتے ہیں اور رابطہ نہ رہے تو اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا بہت سارے لوگوں کی دوستیاں لگتی ہیں وہ اتنی گہری ہوتی ہیں. نماز پڑھ رہا تھا کوئی شخص تو مجنو آگے سے گزرا تو نمازی نے نماز توڑ کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا. تمہیں پتہ نہیں نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے؟ اور اس نے کہا میں نے دیکھا نہیں. میں ایک عورت کی محبت میں ایسا گرفتار تھا کہ مجھے ہوش نہیں رہا. لیکن افسوس تم پر، تم رب کی محبت میں مجھے دیکھ رہے تھے. ایک ماڈل مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ جب رب کے حضور کھڑا ہے تو دنیا کی خبر ہی نہیں ہے. مہمان اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دسترخوان سے اٹھاتا ہے. اس کی قسمت میں اس کے رب نے جو لکھا ہے وہ اٹھاتا آپ کے دسترخوان سے. کبھی منہ نہ بسورنا کہ مہمان آ گئے. وہ تمہارا نہیں کھانے آیا، اپنا کھانے آیا ہے. صرف دسترخوان تمہارا ہے، نمبر تمہیں مل رہے ہیں، پاس تم ہو رہے ہو، ثواب تمہیں مل رہا ہے، اجر تمہیں مل رہا ہے، داد تمہیں مل رہی ہے، تحسین تمہیں حاصل ہو رہی ہے. لیکن کھا وہ اپنی قسمت کا رہا ہے. تو مہمان کو کھانا کھلاؤ، یہ خوش بخت لوگوں کا. میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. بالتأكيد إن الجمال قد شعرت بوجود الماء. أنا أعرف هذا المكان جيدا ولا أثر للمياه هنا على الإطلاق. يبدو أن هناك شيئا ما. هيا بنا أيها الشاب. إسماعيل يا ولدي. مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو. اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے.
کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت